ہماری قوم نے مولوی کو مذاق بنا دیا کہ داڑھی چھوڑ لیا، ٹوپی پہن لیا، جبہ پہن لیا۔ ہمارے ہی نوجوان کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب اس طرح سے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ میں بڑی ناراضگی سے ان سے گفتگو کیا کہ یہ غلط طریقہ آپ کو بند کرنا ہوگا، مولوی کوئی مذاق چیز نہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ یقیناً ہمارے شہر کے اور ہماری ریاست کے اکابرین یہاں تشریف لائے ہیں۔ بچے تو معصوم ہیں، لیکن ان اکابرین کی یہ بڑی جماعت ہمارے لیے تقدس کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب دامت برکاتہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آل انڈیا ملی کونسل ہند اور کرناٹک کے آپ سرپرست بھی ہیں اور بنیادی رکن بھی ہیں۔ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، دعا کریں، معصوم بچے ہیں، اللہ حضرت کی زبان کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور ایسی صحت دے کہ پھر حضرت کی دعائیں ہم کو سننے کو مل جائے، اور اللہ رب ذوالجلال حضرت کے سائے عاطفت کو ہم پر اور آپ سب پر اور امت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ بزرگ ہمارے لیے، یہ بڑے ہمارے لیے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا ساتھ رہنا، سروں پہ رہنا، یہ بہت بڑی کرامت کی بات ہے۔ میرے والد بزرگوار بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ جب کبھی بھی میں گھر سے نکلتا ہوں، میرے والد مجھ سے کہتے ہیں بیٹے ذرا دعا پڑھ کے جانا، جبکہ میں دعا پڑھ لیتا ہوں، لیکن میرے والد جب مجھے نصیحت کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ باپ مجھے نصیحت کرے، اور پھر میں دوبارہ میرے باپ کے کہنے پہ ان دعاؤں کو پڑھ لوں تاکہ میرا اللہ میرے والدین کی دعاؤں سے میری حفاظت فرمائے۔ یہ بزرگ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ ان کی دعائیں اگر ہم لیتے ہیں تو ہماری اس زندگی میں بھی برکت آئے گی اور آخرت میں بھی ہم ماشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور میرے استاذ سراج القرہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کی تلاوت آپ ابھی ان سے سنا، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو خوب ملکہ عطا فرمایا ہے قرآن کے پڑھنے کا۔ آپ نے جو تلاوت فرمائی وہ سبا میں فرمائی۔ سبا کے معنی ہی سات طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، 10 طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو گردن میں ہاتھ ڈال کے پکڑ کے لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر پہلے ان کی گردن چھوڑو پھر بات کرو، ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔ تو انہوں نے گردن چھوڑا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا اچھا پہلے آپ تلاوت کرو۔ ابھی آپ نے سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالکی بھی پڑھا، ملکی بھی پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط بھی پڑھا، صراط بھی پڑھا، علیہم بھی پڑھا، علیہمو بھی پڑھا۔ تو انہوں نے بھی جو اپنے طریقے سے پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ ان کا پڑھنا بھی صحیح ہے۔ حضرت عمر نے پھر قرآن کی تلاوت کی، عمر تم پڑھو۔ حضرت عمر نے جب تلاوت فرمائی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا پڑھنا بھی قرآن صحیح ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے 7 طریقے سے 10 طریقے سے قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ ان طریقوں کو ہم نے بھی میرے اس استاذ کے پاس پڑھنا سیکھا ہے۔ میرے ایک استاذ حضرت قاری امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے،
اور میرے ان استاذ کے اخلاق دیکھیے، اس لیے کہ میرا رشتہ حضرت سے بھی تھا، میرا رشتہ وہ حضرت سے بھی تھا۔ میں نے حضرت سے گزارش کی، حضرت امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس حفظ پڑھوں، سبا پڑھوں، لیکن میرا دل آپ سے بھی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے سبا قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، حضرت نے فرمایا میں سند دوں نہ دوں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ آ کر مجھ سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ لیں۔ میں گھر سے، اس لیے کہ شہری داخلہ تھا، حضرت دامت برکاتہم کی خدمت میں حضرت کے گھر پہنچتا تھا، اور قرآن جو آپ نے ابھی پڑھا ہے میں نے بھی آپ سے اس طرح کا قرآن پڑھنا سیکھا۔ تو یہ ہمارے اساتذہ، ان کے دل میں کوئی وہ حسد، وہ بغض کہ آپ اس استاد سے محبت کرتے ہو، ان کے شاگرد خاص ہو، میرے سے کوئی تعلق نہیں، آپ بھی میرے خاص ہیں، آپ ان کے بھی خاص ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں ادب سکھایا، یہ محبت سکھائی کہ آپ سب اساتذہ سے اسی طرح کی محبت اپنے دل میں پالیں، دل میں رکھیں۔ مجھے یاد آ گیا میرے اس استاد کے اس عمل سے کہ جب میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے شیخ علامہ شاہ قمر الزمان صاحب الہ بہدی دامت برکاتہم سے گزارش کی تھی فون میں کہ حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت نے کہا اس لیے کہ مجھے امام صاحب کے نام سے پکارتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا امام صاحب آپ کو کیا نصیحت کروں، جائیں جا کے آئے۔ لیکن میں نے جب منت سماجت کی گزارش کی تو حضرت نے بڑی لمبی طویل گفتگو فون میں فرمائی، اور اس کے بعد حضرت نے جو باتیں مجھ سے کہی اس میں سے ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہوں گا۔ ہمارے یہ اساتذہ اسی کے مصداق ہیں۔ جی ہاں، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ امام صاحب میں بھی ایک مرتبہ حج پر جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے مطاف میں بیٹھا تھا، اور حضرت چشمہ لگاتے ہیں، ذرا موٹا چشمہ لگاتے ہیں، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہ رہا تھا تاکہ اللہ کے گھر کو نگاہ بھر دیکھ لوں اور دیکھتا رہوں، لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ کعبۃ اللہ ذرا دھندلا نظر آ رہا ہے، صاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر احساس ہوا کہ جو چشمہ میں نے پہنا ہے اس میں ذرا دھول زیادہ لگ گئی ہے، اس وجہ سے میں اللہ کے گھر کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں نے اپنے چشمے کو اتارا اور اپنے کپڑوں سے چشمے کو پاک کیا اور اچھی طرح سے صاف کیا، پھر میں نے اپنے آنکھوں پہ لگا کے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو دیکھا، بڑا اچھا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ حضرت نے یہ بات کہہ کے اصل بات مجھے نصیحت فرمائی کہ امام صاحب اسی طرح آپ کا یہ دل ہے، یہ دل پر حسد کی دھول لگ جاتی ہے، بغض کی دھول لگ جاتی ہے، اور اسی طرح اناد کی دھول لگ جاتی ہے، اور اسی طرح دوسروں کا برا چاہنے کا یہ زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ بھی اسے نکال کے اللہ کو دیکھو، تمہیں بھی اللہ اچھا نظر آنے لگ جائے۔ اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں اور اپنے دل میں کسی کے لیے برا نہ پالیں۔ ہمارے یہ استاذ، جی ہاں، حضرت قاری امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب کے آپ فرزند ارجمن، لیکن پیٹ زیادہ پھول گیا تھا، حضرت کا بیمار تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ہی آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن حضرت سے ہو نہیں پاتا تھا۔ میں نے حضرت سے گزارش کی، حضرت میں آپ کے پاس سبا مشق کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا آؤ، مجھے نام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کام ہو گیا، آپ نے قرآن سیکھ لیا، کافی ہو جائے۔ ہمارے ان اساتذہ نے ہمیں یہ بتلایا ہے، سکھلایا ہے کہ دل میں کسی کے لیے بغض نہ پالیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، کسی کا کبھی برا نہ چاہیں، اللہ انشاءاللہ تمہیں اونچے مقام پہ پہنچا دے گا۔ دو شخصیتیں ہیں، میں ہماری ان ماؤں سے بھی کہنا چاہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا،
دو نسبتیں ہیں جن میں حسد نہیں. ایک نسبت باپ کی ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہے. ماں باپ بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، قابل بناتے ہیں. آج بھی باپ اپنے بچے کو لے کے آیا یا بٹھایا تاکہ یہ پڑھیں لکھیں. اب یہ آگے چل کر علامۃ الدہر بن گیا اور یہ بڑا مفتی بن گیا، بڑا شیخ بن گیا، یا یہ ہے کہ قابل آفیسر بن گیا. باپ آٹو چلا رہا ہے، باپ معمولی کام کر رہا ہے. بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے، ماں اس کے سامنے اس کی بیٹی اونچے مقام پہ یا بیٹا اس کے سامنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے، آ کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کہے کہ اللہ نے مجھے اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. باپ کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا. میرے بچے، میں نے تجھے لکھایا، پڑھایا، سکھایا، اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گیا، مجھ سے بھی بڑا بن گیا. باپ یوں دعا دے گا، اے میرے بچے، تجھے اللہ اور اونچے مقام پہ پہنچا. باپ کے دل میں کبھی حسد نہیں آئے گا، کبھی بغض پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا جو رشتہ ہے وہ استاد و شاگرد کا ہے. یہاں بیٹھ کر پڑھانے والے ہمارے اساتذہ الف با پڑھاتے ہیں، یہ ہے کہ قاعدہ پڑھاتے ہیں، ابتدائی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ہمارے یہ اساتذہ پڑھاتے ہیں. لیکن کبھی استاد سے شاگرد آگے بڑھ نہیں سکتا. لیکن دنیوی اعتبار سے اگر کوئی مقام پا لیا، IAS آفیسر بن گیا، یا یہ ہے کہ اونچے مقام پر چلا جائے، اور استاد جو یہاں ابھی بھی یہ مکتب میں پڑھا رہا ہے، اب استاد سے آ کے شاگرد ملتا ہے، یہ استاد 10-15 ہزار کی تنخواہ میں کام کر رہا ہے، یہ شاگرد 2 لاکھ 2.5 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے اور اونچے مقام پہ ہے. آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑے اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے. یہ استاد جو الف با پڑھا کے ابھی وہی ہے، اس کے دل میں بھی حسد نہیں ہوتا، دعاؤں سے نوازتا ہے، اے میرے بچے تو اور اونچے مقام پہ پہنچ جا. جیسے یہ تارے چمکنے لگتے ہیں، اسی طرح اللہ تجھے پوری دنیا میں چمکا دے. یہ دعا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے اساتذہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں. آج دیکھیں یہ چھوٹے معصوم بچے لگ رہے ہیں، ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے، ابھی انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. لیکن آگے چل کر یہی ہماری قوم کے بڑے قائد بنیں گے، رہبر بنیں گے، اور قوم کو سنبھالنے والے نوجوان بنیں گے. اس لیے کہ ابھی یہ اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں کہ ان باتوں کو سمجھیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمارے رہبر بنیں گے، باپ کے استاد کے لاٹھی بن کے انشاءاللہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے دل میں، دماغ میں اللہ کو بٹھائیں، اللہ کو بسائیں. یہ پہلے اچھے مسلمان بنے، اچھے مومن بنے، بعد میں چل کر اللہ نے جو ان کو توفیق دے، یہ آگے بڑھ کر کامیابی کی منزل چھوئے. میں امریکہ میں تقریباً ابھی حضرت سے ذکر کر رہا تھا کہ 14 سال قرآن سنایا ہوں. ایک اور مسجد میں ڈاکٹر صاحب قرآن سناتے تھے. اب یہاں میرا بھی نام ڈاکٹر کے ساتھ ذکر کیا گیا. میں تو PhD ڈاکٹر ہوں، MBBS نہیں پڑھا ہوں. PhD ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں، اور MBBS پڑھنے والے کو بھی ڈاکٹر. تو میرا بھی خیال ہوا کہ یہ بھی شاید PhD ڈاکٹر ہوں گے. تو اب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کون سے ڈاکٹر ہیں؟ شیخ حافظ صاحب کون سے آپ ڈاکٹر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بچوں کی فیلڈ میں MBBS کے بعد پیڈیاٹرک سرجن بنا. اللہ کا شکر ہے امریکہ میں ایک بڑی ہاسپٹل میں بڑا سرجن ہوں. صبح سے شام تک جن بچوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اسے چیر پھاڑ کے علاج کرتا ہوں اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہوں. اور عشاء کی نماز یہاں اس مسجد میں مصلی پہ پہنچ کر قرآن بھی تراویح کی شکل میں سناتا ہوں. ہماری یہی فکر ہے کہ
کہ ہمارے یہ بچے قرآن کے پکے حافظ بنے، یہ پختہ ایمان والے بنے، ان کو حرام و حلال کی تمیز آ جائے، ماں باپ کا ادب آئے، اساتذہ کا ادب آئے، اور آگے چل کر یہ قوم کے رہنما بنے، رہبر بنے۔ اس لیے یہ مدارس، اسی لیے ان مدارس کو دین کا قلعہ، اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، تاکہ ہمارے یہ بچے فیوچر کے یہ قائد بنے، صحیح طریقے سے رہبری کر سکیں۔ اگر آج کے جو نوجوان غلط عادتوں میں پڑ کے یہ پب گیم کھیل کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، مختلف قسم کے انٹرنیٹ میں یہ گیموں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنی زندگیوں کو ہماری بیٹیاں بھی ختم کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ یہ دوسرے پب ہیں، ایک پب گیم ہے اور دوسرے پب ہیں۔ ہمارے نوجوان ان پبوں میں جا کے ناچ گانے میں اور شراب میں، میوزک میں اپنے آپ کو اس طرح لگا دیتے ہیں کہ نہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے۔ ہماری اس برادری کو اگر راستے پر لانے کی ذمہ داری ہے، یہ فیوچر کے ہمارے حفاظ ہوں گے، یہ ہمارے عالم ہوں گے، ہمارے مفتیان ہوں گے، ان کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ آئندہ چل کر ہمارے یہ بچے قوم کے رہبر بنے اور قوم کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانے والے بنے۔ اس فکر سے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے اسی مقصد کے لیے مدرسوں کی جال بچھائی گئی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، جہاں پہلے مساجد سے اذانوں کی آواز آتی تھی، ان اذانوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے دشمنان اسلام یہی کام کیا کہ مدارس پہ حملہ کیا، اور یہاں سے تیار ہونے والی جماعت کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، سازش کی، اور اس میں کامیاب ہو کے مساجد کی اذانوں کو بند کروا دیا، ہماری نوجوان نسل کو غلط کاموں میں لگا دیا۔ ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کو عزت کی نظر سے دیکھیں، وقت کی نظر سے دیکھیں، ان مدارس کے ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کریں، یہاں آنے والے بچوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ بچے یہ نورانی مخلوق ہے، فرشتوں والی صفت اختیار کرنے والی مخلوق ہے، اس لیے ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نہیں مولوی صاحب، ابھی کل جمعرات، کل ہی ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے آفس میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آ کے کہنے لگے، حضرت وہ مولوی صاحب ہے نا، وہ کہا۔ میں نے کہا کون سے مولوی صاحب نے کہا؟ تو کہا وہ گیٹ پہ کھڑ کے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں، وہ مسجد صاف کرتے رہتے ہیں، وہ مولوی صاحب۔ اچھا، وہ کون سے مولوی صاحب؟ کہاں سے پڑھے؟ کہا نہیں، داڑھی چھوڑ کے ہیں، ٹوپی پہن کے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، اظہار پہنتے ہیں، وہ مولوی صاحب۔ یا میرے اللہ، ہماری قوم نے مولوی کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ مولوی ایسے ہی نہیں ہوتے۔ 8 سال 2 زانوے ادب، یہ 4 زانوں نہیں، 2 زانوے ادب ہمارے ان اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، قرآن کو، حدیث کو، تفسیر کو، فقہ کو، اسی طرح نحو کو، صرف کو اور حفظ روایت کو۔ یہ سب ساری چیزیں سیکھنے کے بعد 8 سال ساری کتابوں کو خوب پڑھنے کے بعد، مذاکرہ کرنے کے بعد، جب جا کے مولوی ہوگا، جب جا کے عالم ہوگا۔ ہماری قوم نے مولوی کو مذاق بنا دیا کہ داڑھی چھوڑ لیا، ٹوپی پہن لیا، جبہ پہن لیا۔ ہمارے ہی نوجوان کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب اس طرح سے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ میں بڑی ناراضگی سے ان سے گفتگو کیا کہ یہ غلط طریقہ آپ کو بند کرنا ہوگا، مولوی کوئی مذاق چیز نہیں ہے۔ یہ بچے قرآن کو اپنے سینے میں بٹھانے کے لیے جس پسینے کو بہاتے ہیں، جس تکلیف کے ساتھ قرآن کو اپنے سینے میں بٹھاتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عالم ہوتے ہیں بہت اونچے درجے پہ پہنچتے۔ اس وجہ سے یہ مولوی کو، یہ عالم کو، یہ حافظ کو، یہ امام کو
نیچی نظر سے نہ دیکھیں، عزت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان بچوں کو پورے اخلاق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ یہاں آنے، یہاں تعلیم پانے، اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں میں بھی اس کا شوق ہو، باپ میں بھی اس کا شوق ہو کہ یہ بچے حافظ بنے، اور جب میرا اللہ کہے اے حافظ قرآن صاحب آپ کے باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا، لیکن یہ بھی اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ کے خاندان کے 10 افراد جو جہنم میں سزا کاٹ رہے ہیں، ان سزا کاٹنے والے جہنم میں آپ کے ان رشتہ داروں کو کھینچ کے جنت میں لے کے آؤ، جاؤ، یہ اعزاز بغل۔ یہ حافظ قرآن اسی طرح کا اعزاز انشاءاللہ پائیں گے۔ اللہ کرے کہ قرآن کے حافظ بھی بنے، عامل بھی بنے، اس پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ ہماری یہ جو بیٹیاں ہیں وہ بھی دینی تعلیم سیکھیں، قرآن کی حافظہ بنے، عالمہ بنے، اس بات کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے ان اکابرین کے سامنے لب کشائی بھی کر لی، ذرا گستاخی بھی کر لی، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں سرپرست مدرسہ حضرت مولانا ریاض صاحب کا، دامت برکاتہم امت فیوزہم، اس لیے کہ یہ ہمارے بڑوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ مدینہ مسجد میں بھی امام رہے، پھر یہاں بھی، اور قرآن بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں، اور آپ کی گفتگو بھی بڑی پیاری اور عمدہ ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ جب جامع مسجد آپ پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے، میں آپ کی بات کو انکار کر نہیں پایا، میں نے کہا حضرت انشاءاللہ سر کے بل آپ کے یہاں پہنچیں گے، آپ کے حکم کی اتباع کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان یونس وہ بھی قرآن اچھا پڑھتے ہیں، اور یہ معاذ جو ہیں یہ ہمارے شاگرد بھی ہیں اور قرآن اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک شاگرد عمر بھی ہیں ان کے بھائی، تو نوجوان بچے ہیں، تو یہ بھی پورے جذبے کے ساتھ خدمت کریں، شوق کے ساتھ خدمت کریں، اور پوری ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں تو کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان نوجوان علماء اور ہمارے ان نوجوان حفاظ اساتذہ ان کی خدمات کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔